الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام میں عبادتیں عمومی طور سے دو قسم کی ہیں۔ کچھ عبادتیں فرض ہیں جن کو ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور دوسری بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا درجہ تطوع اور نفل کا ہے، یعنی ادا کرنا ان کا ضروری تو نہیں ہے لیکن ان کا خاص مقام ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے، ان پر ابھارا گیا ہے، ان کا ثواب ہے، ان کے ذریعے سے بندے کو بڑا فائدہ ملے گا۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ کہ بندے کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اس کو بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کی جتنی بھی کمیاں ہوں گی فرائض کی، تطوع کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے گا ان کمیوں کو۔ جیسا کہ مسند وغیرہ کی سے روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کا ہوگا۔ تو اگر جہاں جہاں نماز میں کمیاں پائی گئیں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ حل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو میرے بندے کے اعمال میں کچھ تطوع ہیں، نوافل ہیں، اگر نوافل ہیں تو نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمیوں کو پوری کر دو۔ تو دیکھیں اسی طرح سے ثم الزکوٰۃ کذالک، اسی طرح یہ معاملہ زکوٰۃ کا ہوگا۔ ثم تؤخذ الاعمال علی حسب ذلک، پھر سارے اعمال کا معاملہ یہی ہوگا سیم، جہاں جہاں فرائض میں کمیاں ہوں گی اس کو رب العالمین کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے اعمال میں کچھ نوافل ہیں، ان کے ذریعے سے فرائض کی کمیوں کو پوری کر دو۔ لہذا ہم کو آپ کو اس بات کی بھی حرص رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں نوافل کا بھی ایک درجہ ہو، ایک مقام ہو اور ایک بڑی تعداد ہو انشاءاللہ۔ نماز کی نوافل، زکوٰۃ کی بھی نوافل، کو صدقہ خیرات وغیرہ بھی ہوں۔ اسی طرح سے روزے کے نوافل، ہم نے الحمدللہ رمضان کو روزہ رکھ لیا تو یہ نہیں کہ بس اب 11 مہینہ بیٹھے رہیں، اب کچھ کوئی روزہ ووزہ نہیں رکھنا ہے، اگلا رمضان آئے گا تبھی رکھوں گا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے، اگلا رمضان آئے گا تبھی فرض روزہ آئے گا، لیکن نوافل کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو اور فرائض کی ہماری کمیاں یعنی نوافل کے ذریعے سے قیامت کے دن پورا کر دیا جائے، پورا کر دیا جائے۔ اور نوافل میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے رمضان کے بعد؟ شوال کے 6 روزوں کا آتا ہے۔ جیسے رمضان ختم ہوا شوال شروع ہو گیا، اس کی خاص حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کے بعد پھر شوال کے مزید 6 روزے رکھ لیے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی فضیلت۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسری بات حدیثوں میں اس کی وضاحت بھی کر دی، مستند وغیرہ کی روایت ہے کہ اشہرم بعشرۃ اشہر، یہ کیسے ہوگا ایک سال کے برابر، کہ ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر اللہ کے یہاں ہے۔ کیسے؟ یعنی الحسنۃ بعشر امثالها، نیکیاں اللہ کے یہاں کم سے کم 10 گنا بڑھا کر کے لکھی جاتی ہیں۔ جب بندے نے ایک مہینے کا روزہ رکھ لیا تو اللہ کے یہاں اس کو کتنا شمار کیا گیا؟ 10 مہینے کا شمار کیا گیا، باقی بچا کتنا؟ 2 مہینہ، 60 دن۔ جب اس نے 6 روزے اور رکھ لیے تو وہ بھی 60 دن 10 کے سے ملٹیپل کے حساب سے پورا ہو گیا۔ اور اس طرح سے اس نے جب 6 روزے اور رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو دیکھیں یہ شوال کا مہینہ گزر رہا ہے تو رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں، چانس ہے، موقع ہے، اتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ اور ہماری جو کمیاں رہ گئی ہیں فرائض کی، وہ انہی نوافل کے ذریعے سے ان کو پورا کیا جائے گا۔ بہرحال فرض تو نہیں ہے، شوال کے 6 روزے ضروری تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک فضیلت ہے اور ایک موقع ہے، جو لوگ رکھ سکتے ہیں تو ان کو رکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔